السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ٹی وی اور میں ہوں ایم عبداللہ بھٹی۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا موازنہ بتانا چاہتا ہوں شہباز شریف کا جو اقوام متحدہ کا انہوں نے دورہ کیا ہے، اور عمران خان نے جو 2019 میں کیا تھا اس کی جو یعنی کہ جو ایک موازنہ ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف نے آپ نے جو دورہ ہے اس کے اندر کس ٹائپ کی یعنی کہ بات چیت کی ہے اور کیا کیا باتیں کی ہیں، وہ پہلے میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ اور شہباز شریف نے ایک تو 2 سے 3 انٹرویو دیے ہیں، جس میں بلومبرگ کو دیا ہے اور ایک امریکن ایجنسی ہے نیوز ایجنسی اس کو دیا ہے۔ اب جو ماشاءاللہ انہوں نے یعنی کہ ایک بار پھر اپنے آپ کو ڈی گریڈ کیا بلومبرگ کی ایک اینکر کے سامنے کیا، اگر دنیا نے ہماری مدد نہ کی تو خدا نہ خواستہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم یعنی بالکل یعنی ڈاؤن ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ملک خدا نہ خواستہ یعنی کہ دیوالیہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، لہذا آپ ہماری مدد کریں اور ہماری یعنی کہ اس کے اندر یعنی کہ مدد کریں ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب جب آپ یہ باتیں کریں گے تو دنیا کو یعنی کہ آپ ان سے یعنی کہ اور پھر اس کا جو جیسچر تھا، باڈی لینگویج تھی، وہ بالکل ایک یعنی کہ مانگنے والا جیسے ہوتا ہے نا، یعنی وہ جیسے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں، تو ان کا سٹائل انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا۔ تو ماشاءاللہ، اور دوسرا پھر جب انہوں نے امریکن ایجنسی جو نیوز ایجنسی اس کو انٹرویو میں دیا، تو اس انٹرویو کے میں آپ کو چند پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے ایک تو پوائنٹ یہ ریز کیا کہ یعنی کہ امریکہ کی یعنی کہ وہ جیسے ہوتی ہے نا ایک یعنی چاپلوسی کی اپنے آپ کو، یعنی وہاں بڑا یعنی کہ امریکہ کا ہمدرد اور پتہ نہیں یعنی کہ کیا بنا کے پیش کرنے کی پوری کوشش کی کہ کسی طرح کہ وہ آقا ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری جو حکومت ہے، آنے والے جو سٹائل ہیں وہ ہم سے یعنی کہ وہ یعنی سیٹل ہو جائیں، پوری کوشش کی، اور اس حوالے سے بڑی پینٹ ٹائی کوٹ یہ وہ ذرا وی آئی پی سٹائل بنا کے بیٹھا تھا، اور کیا کیا فرما رہا تھا ماشاءاللہ کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات عمران خان کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، عمران خان نے جان بوجھ کے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیے ہیں، اور یہ سارے جو آج ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ عمران خان ہے ماشاءاللہ سے۔ تو کیا خوبصورت باتیں وہاں کی ہیں، اور اس کے ساتھ یعنی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا ہماری مدد کرے ورنہ ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، یعنی کہ سیلاب کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم ملک کے اندر یعنی کہ ذرا خوشحالی لانے کے در پہ تھے، لیکن وہ چونکہ سیلاب آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لہٰذا آپ ہماری مدد کرو ورنہ ہم یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے، تو پھر دنیا اس کو کیا لے گی صاحب؟ وہ اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ جب آپ وہاں کا دورہ کریں اور کروڑوں روپے کے ہوٹل کے پر نائٹ کے سٹے میں رہ رہے ہیں اور لاؤ لشکر کے ساتھ ہے، تو دنیا میں اتنی بے وقوف نہیں ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کا وہاں کیا سٹائل ہے اور کیا لب و لہجہ ہے اور کیا آپ کا وہاں باڈی لینگویج اور کیا مطلب کہ شاہانہ سٹائل ہے، وہ سارا کچھ انہوں نے دیکھا ہے۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے یعنی کہ 1600 لوگ جہاں بحق ہو چکے ہیں، 650 کے قریب جو خاتون یعنی کہ حاملہ خاتون ہیں انہوں نے بچوں کو جنم دیا ہے، اور یعنی کہ لاکھوں ایکڑ جو اراضی ہے وہ یعنی کہ خراب ہوئی ہے، یعنی کہ فصلیں خراب ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ لاکھوں ٹن اب ہمیں گندم یعنی کہ رشیا سے برآمد کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ پورا جو سیلاب کا سینیریو کریٹ ہوا، یہ ایک گلوبل وارمنگ ہے جس کے اندر پاکستان کا جو حصہ ہے وہ 1% ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر یعنی کہ خیر سے یعنی کہ ہیٹ جو ہے ہیٹ ویو کا یعنی کہ وہ ایک ہے کریشن ہے، اور جس کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، تو لہٰذا دنیا کی یعنی کہ یہ والی جو چیز ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ یعنی کہ یہ سارا کچھ یعنی معاملات کریٹ ہوئے ہیں۔ تو وہ ساتھ ہی انہوں نے پھر اس انٹرویو کے اندر جو یعنی افغانستان کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل افغانستان حکومت کو یعنی کہ وہاں کی جو خواتین ہیں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، تعلیم، روزگار، اور ان کو باہر یعنی کہ جو کاروبار کے حوالے سے وہ ان کو پراپر پروٹیکشن دینی چاہیے، ان کو آزادی دینی چاہیے۔ تو یہ بھی، اور ساتھ انہوں نے امریکہ سے یہ بھی کہا کہ جو افغانستان کے منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ یہ ان کے ایک اچھا پوائنٹ تھا کہ منجمد اثاثے اور افغانستان کے حوالے سے جو باتیں ہیں بیسیکلی، اور اینڈ پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، انہوں نے جب ان سے رشیا کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ روس اور یعنی کہ یوکرین کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے اناج اور تیل کے جو ہیں وہ عالمی یعنی کہ محرکات اور عالمی دنیا اس کے اندر یعنی کہ اس کے افیکٹ عالمی دنیا یعنی اس کو جھیل رہی ہے، برداشت کر رہی ہے، تو لہٰذا اس کا یہ حل ہے کہ اس کو امن و سلامتی کے ساتھ اور مل بیٹھ کے اس کا حل نکالا جائے، اور بھارت کے ساتھ ہم
ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल करने चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भारत को यानी 2000 जो उन्होंने 19 के अंदर जो एक यानी कि लेके आए हैं वो एक आर्टिकल कश्मीर के हवाले से, उसको अगर वो ख़त्म करते हैं तो फिर हम जाके उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर की और उनका वो क्या लाइफ स्टाइल था। बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने जो तकरीर, टाई सूट तो उन्होंने बड़ा अच्छा पहना था, बड़ा यानी VIP स्टाइल में रह रहे थे, इतना शाना स्टाइल, लेकिन उसके जो लिखारी थे, स्पीच राइटर थे, कम अज़ कम वो एक दफ़ा उनसे जो माशाल्लाह बड़ी एक लाउड लश्कर के साथ गए तो थे, और वो जो राइटर थे वो बेसिकली उनको एक दफ़ा यानी कि तैयारी तो करवा देते, दुनिया के सामने हमारी जग हंसाई तो ना होती जिस अंदाज से उन्होंने स्पीच की। एक तो उन्होंने सबसे पहले जो आयत करीमा है वो गलत पढ़ी, फिर दूसरा उन्होंने यानी कि जिस तरह से थूक के साथ यानी कि सफ़े पलटे, तो फिर जो एक यानी कि बिल्कुल ही ना यानी कि उनका जो एक स्टाइल था वो बिल्कुल एक यानी कि एक कोई उसके अंदर यानी ऐसी नहीं थी। बेसिकली उन्होंने अपनी तकरीर को इमरान खान की तकरीर को यानी कि कॉपी किया हुआ था, ये लग रहा था। कोई उसके अंदर यानी कि एक टोन वाला जो स्टाइल है, एक जो सफारती लैंग्वेज है, एक जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक पूरा जो एक सिनेरियो है, उसको उन्होंने बिल्कुल ही मद्देनज़र नहीं रखा हुआ था। फिर आगे जो उनको माशाल्लाह सुनने वाले थे वो बिल्कुल ही चेयर खाली थी, यानी कि उसको किसी ने सीरियस लिया ही नहीं है। वो बेचारे ने बड़ी टाइट हुई भी लगाई हुई थी, बड़ा वेल ड्रेस हो के गया कि मैं बड़ा किला फतह कर लूँगा, और पूरा घबराया हुआ। भाई क्या है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छी, आपकी यानी कि स्पोकन नहीं है, कोई बात नहीं, क्या है दुनिया के अंदर, क्या इंडिया या चाइना या रूस या टर्की या यानी इन ममालिक के जब वफूद आते हैं या प्रेसिडेंट आते हैं, क्या वो इंग्लिश में स्पीक, ओ भाई नहीं आती आपको, कोई बात नहीं, आपने अपनी यानी कि बल्कि अच्छा है कि आप अपनी लैंग्वेज में अपनी स्पीच डिलीवर करो। हमें क्या है, मतलब जब हम अपनी चीज़ को प्रोवोक नहीं करेंगे, उसको नहीं फैलाएंगे, क्या दुनिया करेगी? क्या हम अपने कल्चर को, अपनी नॉर्म, अपनी वैल्यूज़ को दुनिया के सामने नहीं रखेंगे, क्या वो दुनिया उसको परसू करेगी, दुनिया उसको आगे फैलाएगी? अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं थी, आप उर्दू में कर लेते, ज़रूर आपने कॉपी पेस्ट करना था इमरान खान की तरह तकरीर इंग्लिश में, भाई कोई बात नहीं, खैर है, क्या हो गया, इंग्लिश नहीं आती, खैर है, कोई बात नहीं, उर्दू में कर लेते, लेकिन करते तो ठीक है। अगर इंग्लिश में करनी थी तो थोड़ी तैयारी कर लेते साहब, थोड़ी उसको यानी प्रैक्टिस कर लेते, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते उसका, यानी कि एनालिसिस कर लेते, फिर करते ना। आपने अंदर धुंध वहाँ है और थूक और इस यानी कि अब एक टाई और पड़ा भी है, और क्या करें तो यार, कुछ खुदा का यानी कि बिल्कुल ही घटिया किस्म की आपने। और फिर आज उसके ऊपर जो वजारतें दे रहे हैं उनकी यानी कि टीम, मरियम औरंगजेब और ये लोग, हिना परवेज भट्ट साहबा जैसे लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, अब वो क्या शर्मनाक और एक यानी कि हैं, अब उनके ऊपर क्या बात की जाए। तो मेरे ख्याल में जो गलती है उसको आपको एडमिट करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा मवाजना बताता हूँ कि इमरान खान की स्पीच, और माशाल्लाह इमरान खान ने जब स्पीच की थी तो उन्होंने यानी कि कोई लिखी हुई नहीं, और एक दुनिया उसको इस अंदाज से सुन रही थी। अब जो इमरान खान UN का जो चैनल है अपना, वो आज भी यूट्यूब पे आप जाके देखो, तो दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में तारीख के अंदर आज तक किसी भी लीडर की इतनी स्पीच UN की, यानी कि सिर्फ UN के चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जितनी इमरान खान की स्पीच 51 लाख लोगों ने देखी है, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आज तक किसी लीडर की स्पीच इतनी नहीं देखी गई होगी। हत्ता कि मैं आपको 2019 का मवाजना थोड़ा सा बता देता हूँ कि उस वक्त जो भारत के वजीर आजम थे नरेंद्र मोदी, उनकी जो स्पीच है UN के चैनल के मुताबिक वो 2,80,000, ईरान के जो हैं उनकी जो स्पीच है वो 5 लाख, और टर्की जी के जो हैं उनकी 9 लाख, और उस वक्त जो ट्रंप यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनकी जो स्पीच है वो तकरीबन 1,15,000 लोगों ने देखी थी, जबकि इमरान खान की कितनी है, 51 लाख लोग अब तक देख चुके हैं। इसी तरह वजीर आजम जो हमारे मसूद यानी कि शहबाज शरीफ साहब गए हैं, उनकी स्पीच को कितना देखा गया, सिर्फ 64,000 लोगों ने देखा, और सामने माशाल्लाह चेयर खाली थी। उनको पता था ये क्या, यानी कि वो रटी रटाई जो हर वक्त होती है वही स्पीच उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुकदमा ये होना चाहिए। वो भाई आपके जज्बात की अक्सी भी कुछ होनी चाहिए थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी कुछ चीज़ें डिलीवर होनी चाहिए थी। इमरान खान की जो स्पीच थी उसके सामने लोग, पूरी दुनिया हमाक से यानी सुन रही थी, ऐसे लग रहा था। और इमरान खान ने चूंकि लिखी हुई स्पीच नहीं थी,
اس کی باتیں وہ دل سے نکال رہا تھا اور دنیا کو وہ قائل کرنے والی باتیں تھیں کہ مثال کے طور پہ اگر یعنی کہ ہم جو انڈیا ہے اگر یا کشمیر کا جو مقدمہ اگر وہ حملہ کرے گا ہم پہ تو کیا ہم کیا رد عمل دیں گے، ہمارے پاس کیا آپشن ہوں گے کہ ہم یعنی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کیا اپنا رد عمل دیں گے۔ پھر آپ نے اسلامو فوبیا پہ جو ایک پاکستان نے جو ماشاءاللہ اس کے اوپر اور عمران خان کا کریڈٹ تھا وہ آپ نے کہا کہ او آئی سی کی وجہ سے ہاں یہ سب کچھ اسلامو فوبیا کے اوپر قرارداد یعنی پیش ہوئی اور وہ یعنی منظور ہوئی، وہ بھائی وہ پاکستان کا کریڈٹ تھا عمران خان کا، وہ تو وہاں دیتے جو ایک حقیقت تھی دنیا کو تو بتاتے، آپ کی ذاتی جو سیاسی یعنی کہ ایک یعنی کہ اختلاف تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن اس وقت آپ پاکستان کو ریپریزینٹ کر رہے تھے، آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، اب وہاں اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے تو آپ کو صحیح والی کرنی چاہیے تھی جو حقیقت ہے، وہاں تو کم از کم بتا دیتے، کچھ نہیں ہونا تھا۔ اور ماشاءاللہ پھر وہاں ان کا جو ایک سٹائل تھا وہ باڈی لینگویج اور جو ایک ریڈنگ والا سٹائل تھا جو ایک مطلب کہ پھر یعنی وہ بالکل یعنی کہ ایک یعنی کہ بالکل یعنی کہ گھٹیا قسم کا کوئی یعنی کہ اس کے اندر یعنی کہ ایک رکھ رکھاؤ والا جو ایک یعنی کہ لیڈر کی اسپیچ ہوتی ہے وہ بالکل نہیں تھی، وہ 0/0 تھی۔ ایک تو اس کی یعنی کہ عمران خان کی، اچھا میں اب آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو اسپیچ تھی وہ 51 منٹ کی تھی، وہ بغیر بلکہ لکھی ہوئی بھی نہیں آئی تھی، اور یہ بھی 51 منٹ کی اس وجہ سے ابھی بھی میری نظر میں کم تھی، اگر عمران خان کو موقع ملتا تو وہ اس سے زیادہ کر سکتے تھے، ان کے پاس کنٹینٹ اتنا جارحانہ تھا، ان کی اتنی گرفت تھی آپ نے پوائنٹس کے اوپر کہ انہوں نے بغیر لکھے ہوئے بھی آپ نے پوائنٹس کو ایسے ڈلیور کیا کہ دنیا اس کی بات کو سننے کے اوپر یعنی کہ وہ انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اس بندے کی اسپیچ جو اپنی یعنی سکرین کو ٹلٹ کرنا چاہتا تھا، اس کو بدلنا چاہتا وہ بدل ہی نہیں سکا، کیونکہ اس کی اسپیچ اتنی جارحانہ تھی، اتنی مضبوط دلائل تھے، مدلل تھی، اتنی یعنی کہ حقائق پہ مبنی تھی اور دل کے سے باتیں نکل رہی تھی، لہذا دنیا مجبور تھی اس کی بات سننے کے لیے، اور آپ کی ماشاءاللہ مجبوری کا عالم، آپ صرف یعنی کہ ایک مجبوری کے عالم میں بس وہ ایک صفحے پلٹے جا رہے تھے اور بس جلدی سے آپ نے بس وہ 29 منٹ کی ٹوٹل آپ کی اسپیچ تھی، بس وہ جلدی میں آپ نے کہا، اور اس کے اندر بھی آپ کی سانسیں اور آپ کا جو ٹائی ہے وہ ٹیری تھی، یعنی کہ بالکل آپ گھبرائے ہوئے تھے، بس آپ نے وہ جیسے پیچھے سے کوئی دھکا لگایا ہے، آپ وہاں مطلب پتہ نہیں کوئی وہاں ہوا تھا یا کیا تھا، بھائی آپ ٹھیک ہے ایک عالمی فورم ہے وہاں، آپ نے بلکہ آپ کو منوانا تھا، آپ نے بلکہ عمران خان کو زیر کرنا تھا، اپنی جو ایک پولیٹیکلی ساکھ ہے اس کو یعنی اپ کرنے کا آپ کے پاس موقع تھا، آپ وہاں بولتے مدلل اذان سے بولتے، جذبات سے بولتے، آپ نے جذبات کی عکاسی کرتے، مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرتے، اسلامو فوبیا پہ بولتے، کشمیر کا مقدمہ اچھے سے پیش کرتے، آپ نے جذبات کے تھرو، نہ کہ وہ لکھی اور رٹی رٹائی جو ایک ہے کہ جو ان کی یعنی کہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس کے مطابق حل ہونا چاہیے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، چلو جی آپ نے بس ایک رسمی سی وہ جیسی ہوتی ہے نا کاروائی کی اور چلو ٹرکھانے والی بات کی اور چلو جی دے سکے چلو چھوٹی، آپ نے یہ سٹائل اپنایا، تو آپ نے اتنا اگر گئے تو صرف آپ نے یہ جو سارا لاؤ لشکر جہاں سے ملکہ برطانیہ کے ماشاءاللہ سے تدفین کر لی اور وہاں سے جو آپ نے قلعے فتح کیے اور پتہ نہیں وہاں سے کیا کچھ کیا، کم از کم وہ، اور پھر آپ اقوام متحدہ کا جو کروڑوں روپے کا آپ ٹرپ کر کے آئے ہو، تو کم از کم مقصد جو تھا وہ کم از کم کچھ تو اچیو کرتے، کچھ تو ایک کوئی مقصد مجھے بتا دے، یعنی نون لیگ کی جو پولیٹیکلی پوری جو قیادت ہے مجھے کوئی ایک پوائنٹ بتا دے جو وزیر اعظم صاحب نے وہاں سے حاصل کیا، کوئی ایک وکٹری بتا دے، کوئی ایک پوائنٹ جو دنیا نے ان کی مطلب کہ کسی ایک بات کو کسی ایک پوائنٹ کو انہوں نے مطلب وہاں اچیو کر کے آئے ہوں، کوئی ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو اچیویبل ہو، اور یہ ماشاءاللہ یہاں یعنی کہ ہم یہاں دورہ مریم نواز اس کو مطلب کہ پتہ نہیں کس انداز سے کر رہی ہے، اور اب تو سوشل میڈیا کا بھائی زمانہ ہے، آپ میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہو، اخبارات کو کنٹرول کر سکتے ہو، وہاں آپ یعنی کہ یہ جو صحافی اب ماشاءاللہ فہد حسین ٹائپ اور باقی جو سلیم صحافی ٹائپ ہے وہ چلو ہم نے بھائیوں کو لگوا کے پی ٹی وی کا ڈائریکٹر نیوز غریدہ فروخی صاحبہ اور باقی چند ایک لوگوں کو تو آپ اس انداز سے ملائن کر سکتے ہو، ان کے ذریعے یعنی پروگرام ارینج کروا سکتے ہو، پر یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹک ٹاک
یعنی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہو، وہ فیس بک کی فارم میں ہو، ٹک ٹاک کی ہو، ٹویٹر ہو، ویڈیو فارم میں ہو، تو وہاں سارے حقائق آ جاتے ہیں۔ اب کل سے یعنی کہ آپ نے عمران خان کو اور سانس دے دیا، اس کی اور یعنی کہ جو ایک سیاسی قد ہے اس کے اندر آپ نے اور اضافہ کر دیا، وہ بیٹھے بٹھائے مزید پاپولر ہو گئے۔ آج یعنی کل سے اس کا ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ عمران خان چل رہا ہے، اور ٹک ٹاک پہ ماشاء اللہ سے اس کے یعنی کہ ہر قسم کے مواد میں چلے، اور جس انداز سے آپ نے جو سٹائل اپنایا، اور یہاں مطلب کہ جو آپ نے سٹائل اپنایا ہوا تھا تو وہ ہر چیز حیاں ہو گئی ہے۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، اب وزیر اعظم صاحب ہے، اب حتیٰ کہ یہاں پوائنٹ آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ وزیر اعظم کی جو سپیچ ہے ہمارا یعنی کہ شہباز شریف اتنی امپورٹنٹ تھی، لیکن اس کے باوجود ایک کانگو جو عام سا ملک ہے اس کے وزیر اعظم نے جو سپیچ کیا وہ 97,000 لوگوں نے دیکھی ہے، یو این یعنی کہ جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر، جبکہ ہمارے کو کتنے نے دیکھا؟ صرف 64,000 لوگوں نے۔ یہ ہماری اوقات ہے، اور یہ ادھر پتہ نہیں کیا تورم خان اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور ماشاءاللہ اب بھی وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں سرکاری خرچے پہ لنڈن یاترا کیے ہوئے ہیں، اور اب بھی وہاں یعنی کہ ملک کی معاملات وہاں ایک نیا یعنی کہ لنڈن پلان ترتیب دیا جا رہا ہے، اور یہ وہ سب کچھ ہے۔ تو اب ماشاءاللہ ان کا جو مشن تھا حکومت میں آنے کا، NR2 جو انہوں نے لینا تھا وہ بیسیکلی لے لیا ہے، اور یہ اس کے بعد آپ ان کی چھٹی آپ کوئی نہیں، وہ عیاشی کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کر رہے ہیں، قوم کی کوئی فکر نہیں، سلام اداسی۔ حتیٰ کہ اینجلینا جولی جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہاں سیلاب والوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ وہاں مطلب کہ اپنا سٹائل اور سارا کچھ یعنی کہ وہاں کریٹ کرتے اور عیاشی کرتے یعنی کہ لگ رہے ہیں، اور معصومانہ چہرے ایسے بناتے ہیں جیسے صرف انہی کو ملک کی فکر ہے، اور وہ فکر قوم دیکھ رہی ہے جتنی آپ کو فکر ہے۔ تو آخر میں چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔